السلام علیکم. سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری عرب کلاسز جاری ہیں. آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں. بہت شکریہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین. ہم 11واں سبق پڑھ رہے ہیں جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ماضی اور مضارع دونوں ساتھ لے کے چلیں تھوڑا سا، اور اس لیے میں آج جو تھوڑا سا اس میں یہ کر رہا ہوں کہ ریکیپ کرنا چاہ رہا ہوں اس کو کہ ماضی اور مضارع دونوں کو تھوڑا سا پریکٹس کرا دوں تاکہ یہ کہ اس میں اس کا فرق اور اس کے یعنی کہ طریقہ کار میں تھوڑا سا ہو جائے. پہلی بات تو یہ کہ میں ہمیشہ فعل شروع کرنے سے بتاتا ہوں کہ جو فعل ہوتا ہے عام طور پہ زیادہ تر 3 حرف کا ہوتا ہے. 3 حرف کا ہوتا ہے اور وہ بھی اسم سے بھی بنتا ہے، اس سے بھی بنتا ہے. اس میں صرف حرکات جو ہے یعنی زیر زبر پیش جو ہے نا تینوں پر لگتی ہے، اس سے پہچان ہو جاتی ہے اس کی کہ یہ فعل ہے. اور آپ کو جو اسم جتنے بھی ہوں گے وہ ملیں گے اس طرح کہ اس پہ الف لام لگا ہوگا حل کر کے، یا آخر میں تنوین یعنی 2 پیش 2 زبر 2 زیر دیا جائے گا. یہ تو پہچان ہے اسم کی. فعل میں یہ ہوگا کہ 3 حرف ہوگا پہلے اور آخری لفظ پہ، یعنی 3 حرف میں نمبر 1 اور نمبر 3 پہ زبر ہوگا، لیکن بیچ والا یعنی عین کلمہ تیسرے پہ دوسرے پہ یا پیش بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے اور زبر بھی ہو سکتا ہے. یہ پہچان ہے فعل ماضی کی. پھر فعل مضارع کی پہچان یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ علامت مضارع 4 ہیں. اس کو ہم نے کیا تھا یہ تے الف نون، اور یاد کرنے کے لیے یتان کہا تھا ہم نے اسے تاکہ منہ پہ چڑھا ہوا یتان. تو یتان جب کہیں گے تو اس میں یہ ہوگا، تیل ہوگا، الف ہوگا، نون ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ ابتدا میں لگا ہوتا ہے، ابتدا میں وہ لگا ہوتا ہے یہ پہلے حرف پہ، یعنی کہ فعل کا جو 3 حرف ہے اس سے پہلے یہ لگا ہوگا. تو اس سے پہچان ہو جائے گی کہ یہ وہ ہے. یا تے لگا ہوگا، یا الف لگا ہوگا، یا نون لگا ہے. اس 4 کے علاوہ کوئی نہیں لگا ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس پہ جو ہے ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو ہے اس پہ جو سب پہ زبر ہوگا، یہ تان کا جو ہے یا تان کا یہ تے الف نون سب پہ زبر ہوگا. تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا معنی یا تو پریزنٹ ٹینس میں کرنا ہے یا ہمیں فیوچر ٹینس میں کرنا ہے. یہ تان ہو گیا. لیکن ایک تھوڑا سا میں آپ کو ایڈوانس تھوڑا سا لے کے چلوں کہ میں بتاؤں کہ 4 لفظ بھی ہوتے ہیں. 3 لفظ عام طور پر 3 لفظ ہوتے ہیں، لیکن 4 لفظ بھی ہوتے ہیں. اور 4 لفظ جب بھی ہوں گے تو یتان پر پیش ہوگا. اس لیے کہ آپ قرآن میں پڑھتے پڑھتے کہیں 4 لفظ والا کوئی آیا اور آپ اس پہ پیش دیکھیں گے تو گھبرائے نہیں. وہ مطلب یہ کہ ہے جیسے زلزلہ ہے، وسواس ہے، ایسے جو چیزیں ہیں اس میں 4 بھی ہیں، کم ہے لیکن یہ کہ پھر پتہ ہونا چاہیے آدمی. ٹھیک. تو میں فعل مانے ورب، لیکن فعل کے اپنے معنی بھی ہیں. کام فعلن کام، کوئی بھی کام کرنا فعل. اب یہ کہ جب ہم ماضی کا کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے لیے ہمارے تو اردو میں مختلف یعنی کہ اتنا فرق نہیں ہوتا ہے. ایک ہی چیز ریپیٹ کر دیتے ہیں، 1 کے لیے بھی، 2 کے لیے بھی، 3 کے لیے بھی، یعنی ایسا بھی ہوا ہے. تو ہم 1 کے لیے جب کرتے ہیں تو 3 لفظ پہ فعالا ہوگا یا فعیلا ہوگا یا فعولا ہوگا. لیکن اس کا معنی ہوئے گا فعالا سے ہم کرتے ہیں، فعالا کا زیادہ عین پہ زبر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے فعالا اس نے کام کیا، فعالا اس نے کام کیا.
اب اس کے آگے اگر ہم الف بڑھا دیں، الف جو ہے یہ اسے کہتے ہیں ثانیہ، یعنی الف ثانیہ جو ہے الف لگتا ہے تو اس کا مطلب کہ دو کے معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو فعلا تو ان دو آدمیوں نے کام کیا. یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لفظ کے معنی بھی چینج ہوتے ہیں، لفظ کے حرف بھی چینج ہوں گے تو لیکن اس کا جو ایک شکل ہوگی اور ساؤنڈ ہوگا وہ ایک جیسا ہوگا. فعلا اس نے کام کیا، فعلا ان دونوں نے کام کیا. فعلو یعنی کام، اس سے جو واو جو ہے وہ جمع کی پہچان ہے، واو جو ہے جمع کی پہچان ہے، اور الف جو اس کے آگے دیا ہے یہ گرامر کی ضرورت ہے، یہ گرامر ہے اس کے کہ وہ لگاتے ہیں، اس کی آواز بھی نہیں ہے، ساؤنڈ بھی نہیں ہے. جیسے عاملو کہتے ہیں آپ نے کبھی الف کی آواز نہیں نکالی لیکن اس کے آگے الف چلتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے فعلو ہم نے لکھا لاؤ اور لام واو لکھا اور واو سے پہلے ہمیشہ پیش لگتا ہے تو فعلو ہو گیا، ٹھیک ہے. اور الف جو ہے ہم گرامر کے حساب سے ہم لگاتے ہیں. اور عام طور پہ جو کیا کہتے ہیں جو ادبی ہوتا ہے بعض وہ الف نہیں لگاتے. جیسا آپ کوئی ریڈیو سن رہے ہوں گے، ویسے تو ساؤنڈ میں پتہ ہی نہیں چلتا لیکن کہیں آپ لکھا اخبار دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے باہو نہ لگا ہو، ٹھیک ہے. تو فعلو مانے ان لوگوں نے کام کیا. اب ایک دفعہ کریں آپ فعلا. اچھا آپ کا جو ہے دائیں ہاتھ اس طرف ہے، ہم دائیں ہاتھ جو ہے مذکر کا بائیں ہاتھ مؤنث کا رکھتے ہیں، اور جب ادھر اشارہ کرتے ہیں دائیں طرف تو مذکر اور بائیں طرف اشارہ کرتے ہیں مؤنث، یعنی دائیں ہاتھ ہمارا مذکر جہاں بھی اشارہ کریں گے مذکر کو ہوگا. سامنے اشارہ کریں دائیں طرف مذکر مخاطب جس سے بات کر رہے ہیں ہم مذکر ہوتے ہیں، اور بائیں ہاتھ اگر اشارہ کریں گے تو ہماری مخاطب جو ہے عورت ہوگی، ٹھیک ہے. اور پھر وہی اشارہ جو ہم اپنی طرف کریں گے تو ہم متکلم یعنی جو بات کرنے والا ہے اس کی طرف کریں گے، ٹھیک ہے. اور متکلم کیسا ہے کہ چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، ان کے لیے میں ہے، جیسے میں ہماری اردو میں بھی ہے میں، عورت بھی بولتی ہے، ہم بھی بولتے ہیں میں نے کیا، وہ بھی کہے میں نے کیا، ٹھیک ہے. یہ تھوڑا میں ریکیپ کر رہا ہوں تھوڑا تاکہ اچھا. تو یہ ہو گیا. تو ہم نے کہا فعلا اس نے کام کیا، فعلا ان دونوں نے کام کیا، فعلو ان سب نے کام کیا. اب یہ کہ اب شی والا آ گیا یعنی مؤنث کا آ گیا، تو فعلا سے آگے ہم تے بڑھاتے ہیں، تے تانیث کہتے ہیں اس کو، تے تانیث یعنی تے بڑھتا ہے. فعلت اس نے کام کیا. اب جب بھی کوئی ہم بنا رہے ہوں گے وہ جو ورب ہوگا تین رب کا اس کے آگے ہم تے سکون والا لگا دیں گے. جیسے کوئی جگہ بھی نہیں بچی آج تو، جیسے یہ فعلا تھا یہ مذکر کا ہے اور ہمیں مذکر مؤنث بنانا ہوگا تو ہم یہ سکون لگا دیں گے. سکون جسے آپ جزم کہتے ہیں، ہم جزم نہیں بولتے، عربی میں جزم کے معنی کچھ اور، جزم کی کوئی کیفیت اور ہوتی ہے کچھ. تو فعلت اب کوئی بھی لفظ بولیں، جیسے آپ دیکھیں کہ میں بولتا ہوں غسلہ، غسلہ آپ اس لیے یہ غسلہ میں نے آپ کو لگ رہا ہے غسلہ دھو رہا ہے، دھویا اس نے، تو عورت دھوئے گی تو اس کو لکھیں گے غسلہ. اس میں دیکھیں ساؤنڈ جو ہے غسلت، فعلت غسلت، ساؤنڈ دیکھیں میں آ رہی ہے. لفظ حرف مختلف ہے لیکن اسی طرح کوئی اور بھی لے لیں، خراجہ، خراجہ مانے نکلا، اور ہم جب کہیں گے خراجت مطلب وہ عورت نکل گئی، ٹھیک ہے، عورت نکلی. اس طرح تمام جیسے دراسا ہے، دراسا تو عورت سے پڑھا، دراسا یہ. تو جب ہم کریں گے عورت کا جب ہوگا تو تے سکون والا یعنی جسے آپ جزم کہتے ہیں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اردو میں جزم ہم لگاتے ہیں تو وہ ہم سکون کہتے ہیں عربی میں اس کو. تو ہم نے کہا تھا فعالت اس عورت میں. اب اس میں بھی فعالت کے آگے ہم الف بڑھا دیں گے، فعالتا، تو ان دو عورتوں نے کام کیا، فعالت فعالتا، ٹھیک ہے. اور پھر ہم فعلنا،
فعلنا کہیں گے تو ان سب نے کام کیا. اب یہ اگر یہاں ہم نے لکھا ہے فعلنا, اب دیکھیے فعلنا کیا مانے ہوا ان سب نے. اب یہ غسلنا, آپ دیکھ رہے ہیں اب ساؤنڈ دیکھیں ساؤنڈ, پھر دیکھیں کیا ہوگا یہ خرجنا. فعلنا غسلنا خرجنا لفظ مختلف ہے لیکن جو آواز جو ہے جیسے شاعری قافیہ ہے, قافیہ کی طرح مل رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, جو بھی لفظ دیں گے آپ سے. اکلا کھایا, اس نے کھایا. اکلت اس عورت نے کھایا. اکلنا ان سب عورتوں نے کھایا. اتنی آسان زبان ہے. ٹھیک ہے نا, صرف آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ زیادہ تر اردو میں عربی کے لفظ استعمال ہوئے ہیں, بعد میں فارسی کے آ گئے تو پریشانی میں ہو گئے, لیکن یہ کہ زیادہ تر 60-80% تک اردو کے الفاظ ہوتے ہیں, اس لیے معنی میں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی. یہ ہو گیا. اچھا غسلنا تک ہو گیا. اب دیکھیں اور آسانی, تا جو ہے جیسے اب جی میں کہوں فعلتا, تا تو نے کیا, فعلتا تو نے کیا, کہیں بھی لے لے. فعلتا تو نے کیا, غسلتا تو نہ آیا تو نے دھویا, خرجتا تو نکلا. ٹھیک ہے نا. اب یہ کر دوں فالتما, تما بڑھائیں گے تو تم دونوں یعنی کام کیا, تم دونوں نے کام کیا. فالتما تم دونوں نے کام کیا, اس کو چاہے چینج کر دے. اب غسلتما تم دونوں نے دھویا, اور اگر کہ خرجتما تم دونوں نکلے. ٹھیک ہے نا. پھر کیا ہوا کہ غسل, اب بہت سارے آپ قرآن میں ملیں گے تم تما یہ ملتا ہے. اب فالتم تم سب نے, فالتم تم سب نے, یہاں پہ ہم نے لکھا تھا غسل تم کہیں گے تو تم سب نے دھویا, اور خرج تم سب نکلے, اکل تم سب نے کھایا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا یہاں سے. اب آئیے مؤنث کی طرف. میں دائیں ہاتھ سے کر رہا تھا, بائیں ہاتھ سے کر رہا ہوں. اب یہاں جو فعلتا کہا تھا یہاں فالتی. ٹھیک ہے, لیڈیز آ گئی. اور ایسی مذاق کے طور پہ یہ کہ مرد پہ زبر ہے, زبردست ہے, اور زیر ہے نیچے بیچاری جھکی بھی ہے. ٹھیک ہے, فالتا فالتی. ٹھیک ہے, فالتی یعنی تو نے, تو عورت نے کیا کام کیا. فالتما تم دو عورتوں نے کیا. فالتنا تم سب نے کیا. اب فالتنا کے لیے کسی بھی لگا دیں آپ. غسلتنا تم سب عورتوں نے دھویا, خرجتنا تم سب عورتیں نکلی. ٹھیک ہے, آخری دو رہ گیا فالتو میں نے کام کیا. فالتو میں نے کام کیا. فالنا ہم نے کیا, ہم دو نے کام کیا, تب بھی فالنا, اور فالنا میں نے ہم سب نے کام کیا. اب یہاں لگا کے دیکھ لیں. غسلتو میں نے دھویا, خرجتو میں نکلا. اب یہ تھا نہ کھانا, غسلنا ہم نے دھویا, اور خرجنا ہم نکلے. یہ ماضی کا آپ کا ہو گیا پورا. وہ کوئی بھی لفظ کے ساتھ اسی طریقے سے آپ چلیں گے تو پورا ماضی کا آپ کا ہو جائے گا. اب آئیے میں اس سے ریکیپ کر رہا ہوں تاکہ یہ کہ میں محسوس کر رہا تھا کہ کچھ آگے پیچھے لوگوں کو مکس ہو رہا ہے ماضی اور وہ. اب یہ ہے کہ مزارہ. ٹھیک ہے, مزارہ کا یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا یتان, یہ پہ زبر, تے پہ زبر, الف پہ زبر. تو یتان کا الف کیوں کا پہلے بتا دوں میں کہ اگر میں افعلو میں کام کرتا ہوں یا کروں گا, دونوں ہو گیا فیوچر اور پریزنٹ ٹینس. افعلو میں کام کرتا ہوں, ایک ہی ہوتا ہے. الف کا استعمال ایک ہے. افعلو میں کام کرتا ہوں یا کروں گا, اور نون کا کے بھی ایک ہی ہے. نفعلو ہم کام کرتے ہیں یا کریں گے. یہاں پہ غسلہ تھا, میں کہوں یغسلو وہ کام کرتا, اکسلو کہنا چاہیے, سوری ابھی تو ہم میں کہہ رہا اکسلو
ایک ہی دفعہ ہے نا. اکسلو میں کام کرتا ہوں, میں دھوتا ہوں. اکسلو میں دھوتا ہوں, اور اخرجو میں نکلتا ہوں. ٹھیک ہے, نکلتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اکسلو اور نقص جب کہیں گے نقصلو ہم دھوتے ہیں, ہم سب دھوتے ہیں. دھویا نہیں, دھویا تو ماضی ہو جائے گا, فعال اور مستقبل دونوں ہوگا. دھوتے ہیں یا دھوئیں گے. اور کون نخرجو. اچھا یہ تو ایک اور بتاؤں آپ کو سہولت, جب دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو آپ ہم کا بہت استعمال کرتے ہیں. نستعینوں کا, نستغفروں کا, نؤمنو بکا ونتوکل علیک, اس میں نون کا استعمال جو ہے ہم پر, یہ تو الف اور نون کا استعمال ہو گیا, ختم. ٹھیک ہے, اب یہ باقی رہ گیا تھا یہ اور تے, یہ دو. ان دو کا استعمال جو ہے وہ ہر جو 3 حرف ہے اس سے پہلے یہ زبر والا لگا دیں, اور پھر اس کی مناسبت سے اس کی فیملی کے حساب سے, جیسے فرق ہے کہ بنگلہ دیش میں زیادہ تر لنگی پہنے میں لوگ, ٹھیک ہے نا, تو ایک وہ ہے فیملی ہے ایسی لنگی پہنتی. وہاں عرب چلے جائیں تو سب توپ پہنے ہوئے, ٹھیک ہے, گترا بھی لگائے ہوئے, تو وہ پہچان ہے. تو اس میں جو ہے فیملی کے حساب سے, جیسے 6 فیملی ہے, جو 6 فیملی جو ہے اس میں پتہ چل رہا ہے اس فیملی کا ہے تو پیش لگے گا این کلمے پہ. ٹھیک ہے, یہاں آتے ہیں, وہ چلے گا, میں تھوڑا تھوڑا کر لوں, وہ کر لوں. اچھا دیکھیے یہ کلمہ ہے نا, یہ تو پہلے کلمے پہ یعنی فے کلمے پہ یہ سکون ہے. ٹھیک ہے, تو یف تف تف, اور یہاں پر بھی دیکھیے الف کے بعد اف, نون کے بعد نف. تو یہ پہلا کام یہ ہے کہ جو 3 حرف تھے کسی کے بھی, اس کے جو یہ کے بعد جو حرف آئے گا وہ سب پہ سکون ہوگا. کلیئر, یہ آپ مظاہرہ بنا رہے ہیں. اچھا باقی آیا یہ والا, یہ پہ اس کا دیکھا جائے گا کہ اگر یہ بنگلہ دیش سے ہے تو پیش لگے گا, یعنی نصارہ فیملی سے ہے تو پیش لگے گا, اور سعودیہ سے ہے تو زیر لگے گا, یعنی زرابہ فیملی سے ہے تو زیر لگے گا, اور کہیں تیسرا ملک ہے اس کے جو ہوگا وہ زیر کا زیر لگے گا. ٹھیک ہے, فتح ہے یہاں پہ, فتح کا ہے تو زبر ہے, یہاں زبر ہی لگے گا. یہ سامعہ ہے تو اس کے اوپر زبر لگے گا, کرما کا یکرم لگے گا. ٹھیک ہے, یہ بتانے کا مقصد یہ ہے صرف یہ چینج ہوتا ہے, یہ چینج نہیں ہوتا, اور یہ پورا جو ہے چینج نہیں ہو رہا, کیونکہ یہ تان پہ تو سب پہ زبر ہے, اس کے بعد پہلے کلمے یعنی فے کلمے پہ سکون آئے گا, اور این کلمے پہ وہ تو دیکھیں گے کون سی فیملی سے, باقی جو پیش ہے وہ لام کلمے پہ لازمی آئے گا. ٹھیک ہے, مظاہرہ کیول مظاہرے کی پہلی قسم سے. اچھا اس لیے یف الو وہ کام کرتا ہے یا کرے گا, یف الانی یہ الف لگ گیا نا, یہ بتاتا الف, میں نے بتایا تھا الف جو ہے تسمیہ کا الف ہے, وہ دو کام کرتے ہیں یا کریں گے. اب یہ نون کیا ہے, یہ بتاتا ہے رفع ہے, رفع کی کیفیت یعنی کام کرنے والے کی کیفیت ہے, اور یہ پیش جو ہے یہ بھی رفع کی پہچان ہے. ٹھیک ہے, یہ کہ کام کرنے والے کی یعنی وہ کام کرتا ہے, دونوں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو واو جو ہے یہ جمع کی پہچان ہے, جیسے میں نے بتایا تھا واو جو ہے اس کی جمع کی پہچان ہے, نون جو ہے رفع کی پہچان ہے. ٹھیک ہے, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض موقع جیسے اسم میں آیا تھا کہ بعض اوقات آئے گا, جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ لکھا ہے, اللہ لکھا ہے, لیکن اس سے پہلے انا لکھا ہے, تو ان اللہ نہیں ہوتا, ان اللہ زبر اگر پیش چینج ہو جاتا ہے, اس میں بھی ایسے ہوگا پیش چینج ہو جائے گا, کوئی لفظ آئے گا تو پھر ہم اس کو کہیں گے
जाजिम, किसी में जाजिम होगा, किसी में फतह होगा तो उसको कहेंगे नसब, नसब कहेंगे उसको। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे चल के आपको याद आएगा कि हाँ यार ये बात तो बता चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जितना नून है ये बता रहा है कि ये रफा है, काम करने वाला है। फिर हम जो आगे पढ़ेंगे वो तो उसके लिए हो जाएगा। तो ये तो अब फिर तो वो कर देता है उसको, ये यफ़अलु वो काम करता है, ये करेगा। यफ़अलाने वो दो काम करते हैं, ये करेंगे। यफ़अलूना वो सब काम करते हैं, ये करेंगे। अब जो है जब लेडीज का आया ते का, ते तानीस का, तो तफ़अलु वो काम करती है, ये करेगी। ठीक है, अब तफ़अलाने, ठीक है, हम ज़बर को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो तफ़अलाने यानी तुम दो काम करती हुए करोगी। और यहां जो है ये जो है ये यहां ये करता है, इसका मतलब ये इसको मबनी बनाता है, यानी इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। जब औरतें ज्यादा हो ना तो आपकी नहीं चलती, वो ये हो जाता है। ये बदलेगा नहीं, चाहे इस पे लम आए या लन आए या कुछ भी आए, वो ये चेंज होगा। इसको ये फालना ही होगा, इसको चेंज कोई नहीं कर सकता, ये मबनी हो जाते हैं। हाँ, वो इसमें इस सब में था ना, ये इसमें है, ये इसमें भी ये मबनी कहलाता है। ठीक है, अच्छा, तफ़अलू था यानी वो काम करती है, करेगी। तफ़अलाने वो दो काम करती करेंगे। ये यफ़अलना एकदम तेज से यफ़अलना पे आ गया है। ठीक है, ये पहचान है यफ़अलना के वो सब काम करती हैं, ये करेंगी। फिर आया तफ़ा, अब तफ़अलू, यहां पर भी तफ़अलू, यहां पर तफ़अलू, इतनी अब तो कैसे याद रखेंगे। तफ़अलू जब मर्द के साथ तफ़अलू आएगा तो मुखातिब का होगा, औरत के साथ तफ़अलू आएगा तो वो थर्ड पर्सन का होगा, यानी कि मुखातिब यानी गायब का होगा। ठीक है, जब भी आएगा आपको उससे पता चल जाएगा कि ये औरत के साथ आया है, ये गायब है, और ये मर्द के साथ आया है तो ये वो है, यानी मुखातिब का लिए। तो तफ़अलू तू काम करता है, ये करेगा। तफ़अलाने तुम सब काम करते हुए करोगे। तफ़अलूना तुम सब काम करते हुए करोगे, ये मर्द के लिए। लेकिन औरत का जब आएगा तो वो तफ़अलू तो कंफ्यूजन के, तफ़अलीना तू काम करती है या करेगी। तफ़अलाने तुम दो काम करते हुए करोगे, और तफ़अलूना तफ़अलना हाँ वो जो औरत वाला है ना, ये तो तुम सब काम करती हुए करोगे। ठीक है, अफ़अलू काम कर चुके, नफ़अलू काम कर चुके। ठीक है, ये मैंने रिकैप किया था थोड़ा सा इसलिए कि ताकि आपको अगली जो चीजें समझ में आ जाए। देखिए यहां पर मैं अल मुदर्रिसु मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, जितना सहूलत से हो जाए उतना ही पढ़ाएंगे, बोझ नहीं डालूंगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आधा होगा तो आधा पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आए। आप आइंदा आप बातचीत की उसमें आ रहे हैं, यानी कि जब भी पढ़ेंगे तो आपको भी ये तो मज़ारा है, ये तो ये है, ये तो ये, इसके माने माजी में नहीं होगा, इसका मुस्तकबिल में होगा, इसका हाल में होगा। वो आपको कुरान पढ़ते हुए आपको पता चले। अल मुदर्रिस माने उस्ताद होता है, दर्स माने हुआ सबक, अला माने होता है पर, अला पर, ये इसको कहते हैं। ये जब भी आएगा अगला इसम जो है ये जेर में चला जाएगा, ये प्रीपोजिशन कहते हैं। ऑन, अप, डाउन, ये वो सब ये प्रीपोजिशन में आता है। अला माने पर, और मिन माने से, बे माने साथ, बिस्मिल्लाह जैसे इस्म के साथ। ठीक है ना, ये जर में चला गया, मजरूर हो गया, ये इस्म मजरूर हो गया। तो अब यहां क्या आएगा, मुदर्रिस सबूरते, क्या काम कर रहा है, यानी बोर्ड पर। सबूरा कहते हैं इसको, ब्लैक बोर्ड हो या व्हाइट बोर्ड हो। ठीक है, तो ये जो मुदर्रिस दर्स जो को क्या कर रहा है बोर्ड पर,
لکھ رہا ہے. دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو لکھنے کا یہ ہے کتبہ، اس نے لکھا. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو ماضی میں کہیں گے تو کہیں مدرس کتبہ درس اعلیٰ سورہ، اس نے لکھا. ٹھیک ہے. اب ہمیں کہنا ہے کہ مستقبل میں کہنا ہے یا ہمیں حال میں کہنا ہے، تو ہم ایک ہی لفظ کریں گے کہ کہیں گے المدرس یکتبو، باقی وہی ہو درس اعلیٰ سورت ہے. ہو گیا کلیئر. کتابہ مانے اس نے لکھا، لیکن کتابہ جب نام ظاہر ہو گیا تو المدرس کتابہ مدرس. اب یہ جو ہے پہلے المدرس آ گیا تو یہ فعلیہ جملہ نہیں کہلائے گا، یہ اس میں جملہ ہو گیا، لیکن فعل استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کو میں وہ گمگیر نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کر دیتے ہیں. اس میں کہیں گے اس کو. اب جو پہلے آئے گا کہاں بتائیں کہیں، یہ جیسے یہ بھی نہیں ہے. جب ورب پہلے آئے گا تو وہ وربل کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ فعلیہ جملہ. فعل سے شروع ہوگا تو فعل سے ہوگا. یہ چونکہ اسم ہے، آپ دیکھیں ال لگا، میں نے تھوڑی دیر پہلے بتا دیا. ال اور دو پیش یعنی کہ تنوین، یہ جب بھی نظر آئے تو وہ اسم ہوتا ہے. اسم سے شروع ہو تو اسمیہ، فعل سے شروع ہو تو فعلیہ جملہ. یہ چھوٹی سی بات ہے. فعل سے جو شروع ہو رہا فعلیہ، اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ذہن پہ رکھنے کی. معنی دونوں کے سیم ہوں گے. اگر میں یہ کہہ دوں کتب المدرس درس اعلیٰ سورت تو سیم میں نہیں. لیکن عربی زبان میں یہ ہے کہ جب اسم میں ہوتا ہے تھوڑا سا فعل سے زیادہ زور زیادہ ہوتا ہے، بس میننگ سیم ہے. ٹھیک ہے. تو اب ابھی آپ نے کیا خود ہی کہ المدرس یکتب درس اعلیٰ سورت، جب ہم مستقبل میں یا حال میں کرنا ہوا تو یہ ہو گیا. اچھا اخواتی، اخوات بہن کی جمع جو ہے اخواتی، اصل میں لفظ جو ہے اختو ہے. اختو مانے بہن، اختو مانے بہن، اور اس کی جمع کیا ہے؟ اخوات. اخوات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ میری اخواتی، میری بہنیں. میری بہنوں نے کیا کیا؟ کپڑے اور صابن سے کیا کیا؟ دھوئے. غسلہ. اگر آپ ماضی میں کہنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، تو آپ کہیں گے اخواتی غسلہ ثیابو بصب. پھر صابن یہ کا میں نے بتایا تھا سے یا ساتھ یا کچھ، جیسے بسم اللہ اسم کے ساتھ، اللہ کے اسم کے ساتھ. ٹھیک ہے. پہ لگے جاتے. تو یہ بے صابن، صابن سے میری بہنوں نے دھویا. اگر آپ کہتے ہیں نہیں، اس کو آپ مزار یعنی کہ مزار میں لا کے آپ حال یا مستقبل کریں گے تو آپ کہیں گے اخواتی یغسلو. یغسلو بھی نہیں ہوگا کیونکہ بہن ہے نا، عورت ہے، یہ آئے گا تغسلو. ٹھیک ہے. اخواتی تغسلو بالصابن. سیاب بولنا پڑے گا، کپڑے ہیں نا، اصل میں سیاب ہے. لیکن آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہم کہتے ہیں توپ، وہ توپتی ہے، سو ہے. یہ سوپ بنا ہوتا کپڑا، اور یہ جمع اس کی سیاب، کپڑے مانا کپڑا، سوپ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کہ انا مانے کیا ہوتا ہے؟ میں. انا مانے میں. اب ہم جو بھی استعمال کریں گے وہ استعمال کریں گے ماضی کا بھی اور مضارع کا بھی، کہ جس میں کا استعمال ہوں. تو آپ کو یاد ہے کہ ماضی میں ہم نے کہا تھا تے پیش تو لگایا تھا، اس سے آگے، اس لفظ سے آگے تو لگایا تھا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ انا ڈیش قرآن کل صبح، ہر صبح جو ہے قرآن کیا کرتا، میں کیا کرتا ہوں ہر صبح قرآن.
پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، یاد کرتا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو پڑھتا ہوں، تو اگر میں کہوں اس میں کیا کہتے ہیں ماضی میں، تو میں اسی کے قراتو کہوں گا. قراتو، انا قرات القرآن کلو صبح، میں نے ہر صبح، پھر کلو نہیں ہوگا، قرات القرآن صبح صبح، کیونکہ صبح کو قرآن ہے. کلو صبح تو ہر صبح پڑھا، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ زیادہ اچھا یہ کہ جو کنٹینیو کام ہوتا ہے وہ ہم مظاہرے میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انا قرات قرآن کل صبح. اب ہم کہتے ہیں کہ پڑھتا ہوں، ہر صبح پڑھتا ہوں، تو ہم اس میں کیا کریں گے کہ انا ہے تو الف سے کیا کریں گے، انا اقرأ قرآن کل صبح، میں پڑھتا ہوں ہر صبح قرآن، یا میں پڑھوں گا ہر صبح قرآن. دونوں معنی ہوتے ہیں. یہ پھر سیاق و سباق سے ہم اس کو کرتے ہیں، تو بعد میں بتاؤں گا کہ کب ہم اس کو لازمی طور پر کر دیتے ہیں. اب اسی کو کور کر کے ہم ختم کریں گے تاکہ یہ کہ آپ پہ بوجھ نہ پڑے. ٹھیک ہے، آ معنی کیا ہوتا ہے، کیا آ معنی کیا، آل معنی بھی کیا ہوتا ہے، آ معنی بھی کیا ہوتا ہے، وہ کنفرم کرنے کے لیے آ ڈیش یہاں ہم نے بھرنا ہے کسی چیز. الاخبار نیوز، من ذات میں نے ریڈیو، کل یوم یا عبداللہ، تو پوچھا کیا ڈیش اخبار تم سنتے ہو ہر روز، اے عبداللہ تم ہر روز ریڈیو سنتے ہو، ریڈیو سے اخبار سنتے ہو. سنتے ہو میرے منہ سے نکل گیا، یہاں سنتے ہو آئے گا. ٹھیک ہے نا، وہ ایسا میں ہے ہی ایسا کیا آپ نا ریڈیو سے کیا کرے گا، سنے گا ہی. تو اگر آپ اس کو ماضی میں کہیں گے تو یہ والا استعمال کریں گے، سامعہ والا اخبار نہیں، یعنی یہ تو مخاطب ہے. یہ جب یا بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ سامنے کھڑا ہے، اسی سے پوچھ رہا ہے، تو مخاطب ہے. تو سامع کا سمعتا، اگر ماضی کو کہا تم کہیں گے سمعت الاخبار من اذاعت کل یوم یا عبداللہ، کیا تم سنتے ہو یا کیا تم سنو گے، دونوں معنی ہوں گے. ٹھیک ہے. الطالبات، طالبات جمع ہے، ڈیش الی المدرسے، مدرسے کی طرف، الی معنی طرف، یہ بھی پریپوزیشن ہے، الی معنی طرف، مدرسے کی طرف. بے حافلاتن، بس ہم نے یہ اس میں سبق ہی یہی ہے کہ حافلہ کے من حافلہ، اچھا بے حافلات المدرستے، تو طالبات کیا کرتی ہیں مدرسے میں ہیں، ذہابہ آئے گا، لیکن عورت ہے نا تو ذہابہ تو جائے گا نہیں. ہاں وہ صحیح بالکل صحیح، ویری گڈ. تو یہ ہو جائے گا الطالبۃ ذہابۃ الی مدرسے بے حافلات مدرسے، مدرسے کی یعنی اسکول بس پہ، اسکول بس پہ یعنی مدرسے جاتے ہیں. کیسے پڑھیں اس کو، طالبات ذہابۃ الی المدرسے، کس سے، بے معنی سے، حافلہ بعد مدرسے کی بس سے. ٹھیک ہے. اچھا الطلاب جمع ہے، طالب مانے ایک طالب علم، طلاب مانے بہت سے طالب علم. ڈیش مدرسۃ اسالۃ کثیرہ، تو کیا آئے گا، مدرسے کے اسالات، اسالہ جمع ہے، کثیرت بہت، تو الطلاب تعالی ہوگا، چلا جمع ہے تعالونا. ٹھیک ہے، ہاں تعالو یہ والا. اور یہ ہم ایسے لگاتے ہیں اس کے دن
تعالو تعالو والا الطلاب تعالو. بہت زیادہ مدرسے کے جو ہے مدرسے کے سوال کرتے ہیں, بہت سارے سوال کرتے ہیں. ٹھیک. النساء جمع ہے اور اس کی واحد کیا ہے؟ امراتن. بالکل مختلف ہے امراتن اور نساء. امراتن مانے ایک عورت اور اس کی جو جمع ہے وہ نساء. تفا عورت یعنی اور تفا کیا کرے گی؟ تفا کے ساتھ کھائے گی. تو کیونکہ ہاں تو ہم کون سا لائیں گے؟ نہیں, عورت کا جمع اکلنا. نہیں تو اکلنا تو وہ ہو جائے گا. نہیں بھائی یہ تو جو ہے اکلا ہے نا. کل نہ اکلنا. النساء اکلنا تو فائے. فعلت فعلتا فعلنا اکلنا. فعلنا اکلنا. اکلنا اس لیے ہمیں ڈاؤٹ دے رہا ہے کیونکہ الف ہمارا یتان میں بھی ہوتا ہے لیکن وہ یتان کا نہیں ہے. یہ لفظ ہے کھایا. اکلا اکلا میں نے کھایا. الف کاف لام 3 حرف ہے. یہ الف اس کا نہیں ہے. 3 حرف کون سا ہوا؟ الف کاف لام اکلا. تو اکلنا جو ہے جمع کا ہو گیا. اب یہ المدیر الان مکتبہ ڈیش ہے پرنسپل ہوا ڈائریکٹر ڈیش الان ابھی بھی مکتبہ. خراجہ کہہ سکتے ہیں. خراجہ کہیں گے. المدیرتا ہے تو خراجت عورت ہے نا, فیمیل ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی الان من ابھی من مکتبہ اپنے آفس سے. ہاں بھی دیا اس سے پتہ چلا ہی. آخری 2 رہ گیا. انا فی کلیت ہندسے میں ڈیش کلیت ہندسیہ میں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں. تو کیا ہے انا من کیا کر کیوں ہے کیا کر رہا ہے؟ ایک اور لفظ آتا ہے کیا؟ انا ادرسو. انا ادرسو فی کلیت ہندسیہ میں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کرتا ہوں. آخری اختی میری بہن ڈیش الان دروس سے آپ دفتر. تو یہ کیا کر رہی ہے؟ اپنے رجسٹر پہ کاپی پہ ابھی لکھ رہی ہے. تو اختی تک تب ہوگا کیونکہ اور اگر ہم کہیں گے ماضی میں کہنا چاہیں گے تو کیا کہیں گے؟ کتبت. مفتی کتبت ایک ہے نا, ایک ہے کتبت اس سے آئے گا. باقی تھوڑا سا رہ گیا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ یہ کافی ہو گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کچھ تو نالج گین کیا بولنے. اس کو اس لیے ریکیپ کیا تھا میں نے کہ تاکہ یہ تھوڑا دونوں کا فرق جو ہے پتہ چل جائے آپ کو بتانے. ٹھیک ہے. کوئی سوال؟